السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب دیوانہ غلام۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ آپ مجھے دن کو چاہیں حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے غلام، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ عز و جل کی یاد اور اس کی ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے، اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل معلق ہے، اور غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ اے اللہ عز و جل، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب، میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخر کار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ عز و جل کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم کو ایک سوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قبض انصری سے پروانہ کر گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کس قدر مخلص غلام تھا۔ اس کے عابد و زاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دوبھر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، جس معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو، کوئی اور نہ دیکھنے پائے۔ ایک کمال درجے کا اخلاص تھا، مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں، پھر یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے، نیک نامی بڑھتی رہے۔ چند سکے اگر کسی مسجد میں چندہ دے بھی دیا تو یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں، یہ مطالبہ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو بدولت کی سخاوت کا علم ہو جائے کہ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا ہے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تعظیم کیا کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ اے اخلاص، تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگ کو آلود دلوں کی صفائی کرے گا؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے؟ ہماری میں کب نابود ہوگی؟ شہرت و نیک نامی کی خواہش کب ختم ہوگی؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نے کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر لیں۔